السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں لوگوں کو دوبارہ بحال کرنے، انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے مزید امداد کی ضرورت ہے۔ میری عالمی رہنماؤں سے بات ہوئی کہ اس مشکل میں ہمارا ساتھ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیو یارک میں خصوصی انٹرویو کے دوران مزید کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں لوگوں کو دوبارہ بحال کرنے، انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے مزید امداد کی ضرورت ہے۔ میری عالمی رہنماؤں سے بات ہوئی کہ اس مشکل میں ہمارا ساتھ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں خصوصی انٹرویو کے دوران کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث سیلاب سے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، سیلاب سے 1500 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں، 30 لاکھ بچوں کے وبائی امراض میں متاثر ہونے کا خدشہ ہے، 3 کروڑ 30 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، سیلاب سے 10 لاکھ گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 2 ماہ میں پاکستان پر قرضوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے دورہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا، انہوں نے زندگی میں ایسی تباہی نہیں دیکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہماری توقع سے زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ سیلاب سے تعلیمی ادارے، اسپتال، سرکاری عمارتیں، پل اور سڑکیں سب تباہ ہو گئے۔ اس وقت ملک کو اتحاد، مصالحت اور امن کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت سیلاب سے بالاتر ہو کر متاثرین کی مدد کریں۔ اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ پروگرام کا کہنا ہے کہ پاکستان کو عالمی قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف ملنا چاہیے۔ UNDP کے پالیسی میمورنڈم کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ پروگرام کا کہنا ہے کہ پاکستان کو عالمی قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف ملنا چاہیے۔ UNDP کے پالیسی میمورنڈم میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو قرض فراہم کرنے والے عالمی اداروں اور ممالک کو قرضوں کی واپسی کے لیے پاکستان کو ریلیف دینا چاہیے تاکہ اسے ماحولیاتی تبدیلی کے باعث آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کا موقع مل سکے۔ UNDP کے پیپر میں مزید کہا گیا ہے کہ سیلاب سے متاثر پاکستان کو عالمی قرضوں کی ادائیگی معطل کرنا چاہیے۔ پاکستان میں سیلاب سے بڑے انسانی بحران نے جنم لیا ہے اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان کو قرض فراہم کرنے والے اداروں اور ممالک سے اسے ری شیڈول کرنے کی درخواست کرنا چاہیے۔ اس اقدام کا مقصد ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ہونے والے بحران اور اس کے نقصان سے نمٹنا ہے۔ پاکستان کو قرض فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک چین ہے، جس نے پاکستان کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت $30 بلین فراہم کیے ہیں۔ پاکستان کو قرض فراہم کرنے والے دیگر ملکوں میں جاپان، فرانس، ورلڈ بینک اور دیگر کمرشل بانڈ ہولڈرز شامل ہیں۔ پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے 3 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں اور $30 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آج کا بھارت بدل چکا ہے، وہ اب سیکولر بھارت نہیں رہا، اس کی قیمت مسلمان اور مسیحی اقلیت ادا کر رہی ہیں۔ طالبان کی جانب سے لڑکیوں کو سیکنڈری اسکول جانے کی اجازت نہ دینے پر دکھ ہوا۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ طالبان نے عالمی برادری سے کیے وعدے پورے نہیں کیے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ طالبان نے عالمی برادری سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ طالبان کی وعدہ خلافی کی وجہ سے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ طالبان کی جانب سے لڑکیوں کو سیکنڈری اسکول جانے کی اجازت نہ دینے پر دکھ ہوا۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ آج کا بھارت بدل چکا ہے، وہ اب سیکولر بھارت نہیں رہا، بھارت اب ہندو بالادستی کا شکار ملک بنتا جا رہا ہے اور اس کی قیمت مسلمان اور مسیحی اقلیت ادا کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے 1500 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ سیلاب کے بعد پاکستان کو صحت اور خوراک جیسے بحرانوں کا سامنا ہے۔ پاکستان کو اس وقت $30 ارب کی امداد کی ضرورت ہے۔ خاتون جج کو دھمکی دینے سے متعلق توہین عدالت کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں معافی مانگی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپ کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں، فرد جرم عائد نہیں کرتے، آپ نے اپنے بیان کی سنگینی کو سمجھا، ہم اس کو سراہتے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ خاتون جج کو دھمکی دینے سے متعلق توہین عدالت کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں معافی مانگ لی۔
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، شاہ محمود قریشی، شبلی فراز اور عمران خان کے وکیل حامد خان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو احاطہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ عمران خان نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ اگر کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے تو اس پر معافی مانگتا ہوں، اگر عدالت کچھ اور چاہے تو وہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں، فرد جرم عائد نہیں کرتے۔ آپ نے اپنے بیان کی سنگینی کو سمجھا، ہم اس کو سراہتے ہیں۔ آپ تحریری حلف نامہ جمع کرائیں، بیان حلفی داخل کریں، پھر عدالت جائزہ لے گی۔ ورلڈ بینک کے نمائندوں اور برطانوی ہائی کمشنر نے نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کا دورہ کیا، جہاں انہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور دیگر اعلیٰ حکام کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی اور بحالی کی کوششوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ورلڈ بینک کے نمائندوں اور برطانوی ہائی کمشنر نے نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کا دورہ کیا، جہاں انہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور دیگر اعلیٰ حکام کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی اور بحالی کی کوششوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفد کو ملک میں سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں اور انفراسٹرکچر پر سیلاب کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کیا گیا۔ وفد کو اس بڑے پیمانے پر تباہی کے بارے میں بتایا گیا کہ سیلاب نے پاکستان کا 1/3 علاقہ متاثر کیا، جبکہ صحت کے مختلف مسائل اور آفات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تباہی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وفد نے موسمیاتی تبدیلیوں کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ملک میں حالیہ سیلابوں کی وجہ سے تباہی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ وفد نے ملک کو درپیش موجودہ چیلنجنگ صورتحال پر قابو پانے کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔